السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل آپ کے لیے منتخب کر کے لائے ہیں اس کا پہلا شعر ہے، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا۔ اب اس میں دو لفظ ذرا آپ کو مشکل لگیں گے۔ ایک ہے ودیت۔ ودیت کا مطلب ہوتا ہے امانت، کوئی چیز جو کسی کے پاس اس نیت سے رکھوائی جائے کہ کسی وقت واپس لے لی جائے گی۔ اور مژگان کہتے ہیں، اصل میں مژگان جمع ہے مژہ کی، اور مژہ کا مطلب ہوتا ہے پلک۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اس شعر میں کہ بلکہ ہم آپ کو اپنی تشریح کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں، اور اس کے بعد شاید ہمیں اپنی تشریح کی نوبت بھی نہ آئے۔ یہ خواجہ حالی نے اس کی تشریح کی تھی، اور ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ عاشق کی آنکھوں سے اس قدر خون جاری رہتا ہے، گویا جسم میں جتنا خون تھا وہ مژگان یار کی امانت تھا، اس لیے اس کے ایک ایک قطرے کا حساب اسی طرح دینا پڑے گا جس طرح امانت کا حساب دینا پڑتا ہے۔ تو بظاہر شعر کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق رونا ضبط نہ کر سکا اور اتنے آنسو بہائے کہ جگر کا سارا خون ختم ہو گیا۔ اب وہ اس غم اور رنج میں مبتلا ہے کہ جگر کا خون تو محبوب کی پلکوں کی امانت تھا، اور امانت میں خیانت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اب ایک ایک قطرے کا مجھ سے حساب لیا جا رہا ہے اور مجبور ہوں کہ حساب دوں۔ گویا عاشق ضبط میں ناکام رہا، اور مصیبت یہ پیش آئی کہ اس بے ضبطی میں محبوب کی پلکوں کی امانت بھی آنکھوں کے راستے نکل گئی۔ یعنی وہ خون جو تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی پلکوں پر ایک امانت تھا، وہ ضبط نہیں ہو سکا، وہ اتنا چیخا چلایا رویا کہ وہ خون جو تھا وہ بہہ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب آئیے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا۔ اس میں جو ایک دو لفظ مشکل ہیں ہم ان کے معنی کیے دیتے ہیں۔ ماتم کہتے ہیں رونے پیٹنے کو، دکھ کے اظہار کو، اور یک شہر آرزو، یک کہتے ہیں ایک کو، اور شہر آرزو تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان سا ہے کہ آرزوؤں کا شہر، لیکن یہاں پر ہم اسے آرزوؤں کا شہر کے طور پر نہیں لیں گے، ہم اسے بہت ساری آرزوؤں کے طور پر لیں گے۔ یعنی بے پناہ آرزوئیں تھیں ان کے دل میں، تو اس کو آرزوؤں کی کثرت کہہ لیجئے۔ اور تمثال دار ہوتا ہے جس میں تصویر ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عاشق تھا اور میرا دل ایسا آئینہ تھا جس میں میرے محبوب کی تصویر محفوظ تھی، تصویر رہتی تھی۔ ظاہر عاشق یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو محبوب ہے اس کی تصویر ہمارے دل میں ہے۔ تو میرے محبوب نے وہ آئینہ توڑ دیا، اور آئینہ ٹوٹنے کے ساتھ اس کے بے شمار ٹکڑے ہو گئے، اور جو ویسے تو سالم آئینے میں صرف ایک عکس نظر آتا ہے۔ اگر کوئی آئینہ ٹوٹا ہوا نہ ہو تو اس میں آپ اگر اپنی تصویر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو آپ کو صرف اپنا عکس نظر آتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئینہ ٹوٹا تو اس کے ہر ٹکڑے میں وہی عکس نظر آنے لگا۔ یعنی پہلے تو آپ دیکھتے تھے تو اس میں آپ کو اپنا محبوب دکھائی دیتا تھا، لیکن جب یہ دل کا شیشہ ٹوٹ گیا تو اس کے ہر ٹکڑے میں محبوب کے بے شمار عکس دکھائی دینے لگے۔ یعنی سینکڑوں تصویریں عاشق کے سامنے آ گئیں، اور ہر تصویر ایک آرزو کے خون کا باعث ہوئی۔ گویا محبوب نے عاشق کا دل توڑ کر اسے سینکڑوں ہزاروں آرزوؤں کے ماتم میں مبتلا کر دیا۔ جب تک آئینہ سلامت تھا تو انہیں صرف ایک ہی محبوب کی تصویر دکھائی دیتی تھی، جب آئینہ ٹوٹ گیا اور اس میں ان کو سینکڑوں محبوب دکھائی دینے لگے تو ان کے جو غم تھے وہ بھی سینکڑوں ہزاروں ہو گئے اس آئینے کے ٹکڑوں کی طرح۔ تو آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں
جہاں دادائے ہوائے سرے رہ گزار تھا۔ اب اس میں ایک لفظ ہے ناش۔ ناش تو سمجھ لیجئے کہ جسے ہم لوگ اردو میں لاش کہتے ہیں، یہ تو وہی ہے۔ اب جہاں دادا کہتے ہیں جان دینے والے کو، اپنی جان قربان کر دینے والوں کو، اور یہاں جو ہے ہوا، اس کا مطلب یہاں پر ہوگا آرزو یا خواہش یا محبت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں محبوب کی آمد و رفت کے راستے کی محبت اور آرزو پر اپنی جان دیے ہوئے تھا، جان قربان کیے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں اور اسی وجہ سے میری موت واقع ہو گئی۔ اب مناسب یہ ہے کہ میری لاش کو گلیوں میں کھینچتے پھرو، تاکہ مرنے کے بعد بھی ان راستوں پر چلنے پھرنے کی سعادت حاصل ہو جائے جن پر میرا محبوب چلا پھرا کرتا تھا، اس کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ محبوب ایک اتفاقاً یا اتفاقیہ مجھے دیکھ لے اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے کس وجہ سے اور کس شوق میں اپنی جان دی۔ یہ بہت قدرتی سی بات ہے۔ اکثر ہم محبوب کی بات کو الگ رکھ کر بھی دیکھیں تو اکثر ہم یہ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا بستر ہے، یا یہ خوشبو اس کو بہت پسند تھی، یا وہ یہاں پر ایسے ہی کھڑی ہوتی تھی، کھڑا ہوتا تھا، کچھ بھی۔ تو وہ آپ کو بہت ساری یادیں آ جاتی ہیں ان راستوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر جو آپ کی کسی پسندیدہ یا محبوب شخصیت سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اس شعر میں بس یہی بتانے کی کوشش کی ہے، بس یہ آرزو انہوں نے رکھی ہے کہ بھائی میں تو اب مر چکا ہوں، تو میری لاش کو بس ان گلیوں میں کھینچو جس گلی میں میرا محبوب رہتا تھا، یا جن راستوں پر میرا محبوب چلا کرتا تھا۔ اب آئیے اس کے اگلے شعر کی طرف۔ موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ اس میں کچھ جو ایک دو الفاظ مشکل ہیں وہ ہم آپ کو اس کے معنی بتا دیتے ہیں۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔ اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ دوپہر کے وقت سورج کی تیز روشنی میں یا رات کے وقت چاند کی چاندنی میں آپ اگر صحرا میں دور تک دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پانی لہریں لے رہا ہے، اور پیاسے آدمیوں کو تو ذرا وہ کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتا ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پانی ہے، لیکن دراصل وہ پانی نہیں ہوتا۔ اب دشت وفا جو ہے اس کا مطلب ہے محبت کا دشت، یعنی محبت کا صحرا۔ تو دنیا سمجھ لیجئے اس کو، ظاہر ہے ایک عاشق دنیا میں رہ کر ہی محبت کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، اب ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ اب آپ کو ہم یہ معنی تو بتائے چکے ہیں پہلے ہی، تو اب اس کا مطلب کو ہم کچھ ایسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وفا کے صحرا میں جو لہریں نظر آتی ہیں ان کی کیفیت تو بھائی آپ نہ پوچھیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جس ریت پر سورج کی روشنی پڑنے سے سراب پیدا ہو رہا تھا، اس کا ذرہ ذرہ تیز دھار والی تلوار کی مانند تھا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب اگر کوئی چیز تلوار ہو یا چاقو ہو، کوئی بھی چیز بہت تیز ہو اور اس پر سورج کی روشنی پڑے تو وہ چمکتی ہے۔ تو اسی چمکنے کو انہوں نے کہا ہے کہ جو آبدار اصل میں کہتے ہیں تیز کو، تیغ آبدار یعنی بہت تیز دھار والی تلوار۔ اس لفظ کا شاید ہم آپ کو آبدار کا مطلب بتانا بھول گئے تھے، تو اب اس شعر پر نظر پڑی تو آپ کو اس کا مطلب بتا دیا۔ تو تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تو تیغ آبدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیز دھار والی تلوار۔ تو اس میں کوئی خاص ایسا مشکل اس کے معنی تو ہیں تو نہیں، لیکن چونکہ مرزا کا کلام ہے، اس میں آپ جب پڑھیے کچھ نئے معنی نکل آتے ہیں، تو ہم نے بھی یہ آپ کے سامنے یہ معنی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کا آخری شعر ہے اس غزل کا۔ کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پرب، دیکھا تو کم ہوئے پر غم روزگار تھا۔ روزگار بھی کہتے ہیں اور روزگار بھی کہتے ہیں، آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے۔
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اس شعر میں کوئی خاص ایسے مشکل الفاظ ہیں تو نہیں کہ ہم جن کی معنی کریں، تو ہم بس اس کی آپ سے اس کی شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم ناتجربہ کار تھے یہی سمجھتے تھے کہ عشق کا غم معمولی چیز ہے، ایسا نہیں کہ برداشت نہ ہو سکے۔ اب تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ اسے کم بھی مان لیا جائے تو یہ دنیا بھر کے غموں کے برابر ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک زمانے میں غم عشق کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، اور اب تجربہ ہوا تو معلوم ہوا کہ غم عشق کم ہو جائے تو دنیا کے دوسرے غم اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اس غزل کی جب تشریح کی تھی تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پر بچیں کہاں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو انہوں نے اس شعر میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ عشق ایک لگن ہے، ایک دھن ہے، جب تک انسان اس دھن میں مگن رہے گا اسے کسی دوسری چیز کا خیال نہیں آتا، یعنی وہ تمام تشویشوں اور تمام فکروں سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اگر اسے کسی خاص کام کی دھن اور لگن نہ ہو تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر باتیں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو جب بھی سوچنا چاہیے کسی بڑی چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ شعراء مثالوں سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر عشق کی مثال دے دی، لیکن اگر آپ عشق کی مثال سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھیں تو آپ پر یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ انسان کو ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بڑا ارادہ ہو، کوئی بڑی منزل ہو، کوئی بڑا مقصد ہو۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک چھوٹی سی غزل تھی جس کے چند اشعار کے مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کو بتائے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ تو بس آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو آپ سے اب ملاقات ہوگی کسی مرزا کی کسی اگلی غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔